لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. برادران اسلام، معزز نوجوانان اور رمضان المبارک کے روزے رکھنے والے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کے اوپر یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اوپر رمضان المبارک کے روزوں کو فرض کیا۔ دیکھو دوستو، ہر چیز کا کوئی مقصد ہے، بغیر مقصد کے کوئی چیز نہیں۔ آپ یہاں بیٹھے ہیں، یہ بھی مقصد ہے، یہ اٹھ کے جا رہے ہیں، ان کا بھی ایک مقصد، بھائی ان کے کان میں کوئی بات اچھی نہ پڑ جائے۔ آپ یہاں بیٹھے ہیں، آپ کا بھی ایک مقصد ہے، اس کان میں پڑ جائے۔ آپ صدر میں جاتے ہیں، یہ بھی آپ کا ایک مقصد ہے کہ کچھ کما کے لے آئے۔ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے، ہر چیز کا مقصد۔ دیکھو ہم کھاتے ہیں، کیا مقصد ہے؟ جینا۔ بھائی کھائیں گے تو جئیں گے، پیئیں گے تو چلیں گے، دکان پہ بیٹھیں گے، کچھ کریں گے تو آگے بچے کچھ کھائیں گے، یہی تو مقصد ہے نا۔ ورنہ پورے دن آدمی دھوپ میں دھکے کھا رہا ہے، کبھی مٹھائی کے پل، کبھی پلا پل پر، کہنے کے لیے کیوں آگ میں جلتا پھر رہا ہے؟ صرف یہی تو مقصد ہے نا۔ ہر چیز کا ایک مقصد ہے۔ فرمایا رمضان المبارک کے روزے کا بھی ایک مقصد۔ روزے سب رکھتے ہیں، لیکن اللہ نے کسی کو روزے کا مقصد کھول کر بیان نہیں کیا۔ لوگوں کے پتہ چل رہے ہیں، بتاؤ کیا سوال؟ سوائے اپنی باڈی کے لیے، کیونکہ روزے کا جو مقصد ہے وہ صحت کے لیے سب سے بہترین مفید غذا اور دوا جو ہے وہ روزہ ہے۔ یہ ہماری شریعت بھی کہتی ہے، ہمارا اصول بھی کہتا ہے، اور جتنے ڈاکٹر اطباء وہ سب اس پر متفق ہیں کہ روزہ صحت کے لیے بہترین دوا ہے۔ اس لیے کہ زیادہ کھانا، زیادہ پینا، زیادہ سونا، زیادہ بولنا، یہ سب خطرے میں ہے۔ آدمی بولتا ہی رہتا ہے، کہتے ہیں پاگل ہے، مینٹل، بولتا ہی بولتا رہتا ہے۔ آدمی سوتا ہی سوتا رہے، یہ بھی پاگل پنے کی علامت۔ آدمی کھاتا ہی رہے، یہ بھی پاگل پنے کی علامت ہے۔ کیا؟ جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں تعلیم دی، اصل وہ ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول نے تعلیم دی، اصل وہ چیز ہے۔ فرمایا روزے کا مقصد کیا ہے؟ روزے کا مین مقصد جو ہے وہ اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کرنا۔ کہو ذرا کیا ہے؟ روزے کا مقصد اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کرنا، یہ مین مقصد ہے روزے کا۔ دیکھو آپ نے روزہ رکھا، اگر روزہ رکھا تو صرف یہ روزہ اللہ کے لیے، اس میں کوئی ریاکاری آپ نہیں کر سکتے، کوئی ریاکاری ہو ہی نہیں سکتی۔ آپ وضو کرتے ہوئے اندر بھی کر لیں گا، ہمیں کیا پتا، کر لیا کر لیں۔ یا گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، والدہ اس کمرے میں، فریج اس کمرے میں، آپ منہ سے لگا کے اپنا گٹر گٹر کر لیں، کوئی کچھ کہے گا؟
ساری چیز موجود، کھانا بھی موجود، پینا بھی موجود، اور فلیٹ میں بیوی بھی موجود، لیکن آپ بتاؤ کیوں نہیں کھا رہے، کیوں نہیں پی رہے؟ وجہ کیا ہے؟ اللہ کا ڈر۔ کیا ہے؟ اللہ کا ڈر۔ اس روزے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے اندر اللہ کا ڈر پورے سال پیدا ہو جائے۔ روزے کا مقصد، ورنہ آپ کون منع کر رہا ہے؟ جب آدمی اللہ کی حلال کردہ چیز، حلال کردہ جانتے ہیں یعنی جو حلال ہے، پانی پینا حلال، شربت پینا حلال ہے حرام؟ حلال۔ روٹی کھانا، مرغا کھانا، بریانی کھانا ساری حلال۔ اور جب آپ نے نیت کر لی بِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، اب افطار تک ساری چیزیں کیا ہو گئی؟ اب حرام ہو گئی۔ جو حلال چیز ہے وہ تو آپ نے حرام کر لی، اب نکالا میں نے شام تک، اور جو حرام ہے وہ حلال کر لی۔ دیکھو کتنے پاگل پنے کی بات۔ گانا سننا حرام، یہ حلال کر لیا۔ غیر محرم کو دیکھنا حرام، یہ حلال کر لیا۔ بہت ساری چیزیں، میں کن کن کو گنواؤں؟ آپ جانتے ہیں کہ یہ گناہ ہے۔ جھوٹ گناہ، غیبت گناہ، چغل خوری گناہ، ایک دوسرے کے عیب نکالنا یہ گناہ، یہ تو ساری چیز ہم نے حلال کر لی۔ بیوی سے ملنا جائز، لیکن روزے کی حالت میں حرام نہیں۔ اور اب تو اللہ کا یہ کرم ہو گیا کہ رمضان کی رات پوری رات حلال ہے، خوب کھاؤ، خوب پیو، بیوی ہے تو خوب، کوئی عرض نہیں۔ ورنہ پہلے رمضان روزے ایسے تھے مغرب سے عشاء تک، بس مغرب سے عشاء ہوئی روزہ شروع، عشاء ہوئی۔ ایک صحابی ہیں حضرت سلیمہ، کیا نام ہے؟ حضرت سلیمہ۔ یہ آئے، ان کی شادی جو نئی ہوئی تھی، رمضان شروع ہو گیا۔ ان کی شادی نئی ہوئی تھی، رمضان شروع ہو گیا۔ انہوں نے رمضان میں بھی چلو جی بیوی کو راضی کیا، اور اپنا جو ان کا نفس زیادہ ابھر رہا تھا اس کو ٹھنڈا کر دیا۔ لیکن ہمارے جیسے نہیں کہ امام صاحب ذرا بتائیے، اپنے مقصد کی بات پوچھتا ہے، اپنے مقصد کی بات پوچھتا ہے۔ میں اس کے خلاف بتاؤں گا نا، ارے یار یہ نہیں کچھ جانتا، نہیں تو میں کچھ یوں کہوں نا، ارے تو دن میں بھی مزے مار تو میں پڑھ جا مولانا۔ اور اگر میں نے یوں کہہ دیا بھائی رمضان میں نہ کچھ، چلا یہ نہیں جانتا بھائی۔ اگر مقصد کی بات بتا دی تو مولانا نمبر 1، اور اگر مقصد کے خلاف تو یار یہ تو ملا کی ویسا ہی ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا یہ تمہاری سوچ غلط ہے۔ اس زمانے کے لوگ ایسے ہی تھے۔ حضرت سلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ آقائے دو جہاں محمد الرسول اللہ کی خدمت میں حاضر، یا رسول اللہ غلطی ہو گئی۔ کیا ہوا سلیمہ؟ کیا غلطی کر بیٹھے؟ کیا رسول اللہ جوان ہوں، بیوی برابر میں تھی، غلطی ہو گئی۔ آپ بھی سمجھ گئے، زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور ہمارے سے زیادہ سمجھدار تو آپ تو اشاروں میں سمجھ جاتے ہیں بات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تم سے یہ غلطی ہو گئی سلیمہ، اب تم کو ایک غلام آزاد کرنا پڑے گا۔ کیا کرنا پڑے گا؟ دیکھو قرآن کیا کہتا ہے، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ۔ اب تو یہ چیزیں ختم ہو گئی، اگر روزہ کوئی چھوڑ دے جان بوجھ کے تو اس کی سزا یہ تھی ایک غلام آزاد کرو۔ اس کی سزا کیا تھی؟ ایک غلام آزاد۔ اس نے کہا میں تو نہیں کر سکتا ہے غلام، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ۔
اگر تم یہ نہیں کر سکتے، غلام آزاد نہیں کر سکتے، تو 60 دن کے روزے لگاتار. کتنے؟ اور ایک قضا. کتنے ہو گئے؟ 61 ہو گئے. 61 کتنے ہو گئے؟ ہم جو کہتے ہیں نا 60 میں 60 نہیں 61. یاد رکھنا اس بات کو بھی، اس بات کو یاد رکھنا، 60 نہیں 61. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے روزہ جان بوجھ کے توڑا، جی ہاں، اب اس کی سزا یہ ہے یا تو غلام آزاد کرو. یا رسول اللہ نہیں کر سکتا. نہیں کر سکتے؟ ہاں نہیں کر سکتا. اب 60 روزے رکھو لگاتار، پیدل پہ. پیدل پہ جانتے ہو؟ لگاتار تو جانتے ہو نا، مسلسل برابر، ایک بھی نہ چھوٹے. اب تو آگے سمجھ میں، اب بھی نہیں ہے. لگاتار کتنے؟ 60 اور ایک یہ قضا. کتنے ہو گئے؟ ہم نے آج تک سنا 60 60 60 60 60 61. کتنے؟ 61. کہنے لگا یا رسول اللہ 2-3 روزوں میں تو یہ حال ہو گیا، ابھی تو تیسرا ہی روزہ تھا اور میرے سے برداشت نہیں ہوا. تو ہاں 2 مہینے میں لگاتار، میرے بس کا تو معاملہ نہیں آئے، میں نہیں کر سکتا. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. کتنے کھلاؤ؟ روزہ چھوڑنے پر کتنی سزا ہے؟ سزا تو ایک ہے لیکن ہے 3. سزا تو ایک لیکن ہے 3. پہلی سزا غلام آزاد. کیا تم جواب نہیں دیتے؟ مجھے عجیب سا لگتا ہے. زور سے بولتے رہا کرو، زور سے. پہلی سزا غلام کا آزاد کرنا. اب تو یہ غلام کہاں آزاد ہو رہے ہیں؟ اب تو کوئی ہے ہی نہیں معاملہ غلام آزاد کرنے کا. دوسری سزا یہ ہے کہ 2 مہینے کے مسلسل پیدل پہ روزے رکھے. کتنے؟ کتنی سزا ہو گئی؟ کتنی ہو گئی؟ اور تیسری یہ ہے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، اور 60 میں بھی وہ جن کی خوراک تکڑی ہو. یعنی بچوں کو نہ والے بھائی چھوٹے چھوٹے آٹو بھائی، نہ ایسا نہیں بھائی. بڑھیا جو 5-7 تندوری کھاتے ہوں روٹی، اور 2-4 کلو پلاؤ کھاتے ہوں 2.5 کلو. نہیں، ایسا جوان جو جوان ہو چکا، اب اس کی خوراک کتنی ہے وہ جانے، اس کو پیٹ بھر کر کھانا کھلانا. اس کو پیٹ. دیکھو اب یہ کیا مسئلہ ہوا، یعنی غلطی کی سلیمہ نے. غلطی کس نے کی؟ اور احسان کس پر ہو گیا؟ اس امت پر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلیمہ غلطی تم نے کی تھی، لیکن مسائل پوری امت کو معلوم ہو گئے. اب اگر کوئی غلطی کرے گا تو ان تینوں میں سے ایک سزا اس کو بھگتنی پڑے گی. لیکن بھائی دوستو ہم تو ایک چھوڑ دیا دو جو ہم تو رکھنا نہیں ہے، ہم تو قضا بھی نہیں رکھتے. ہم تو اتنے پکے مسلمان ہیں اللہ کے ولی کہ اگر رمضان کا روزہ چھوٹ جائے یا چھوڑ دیں 60 تو 60 کسی کہنا اس کو کہتا ہے. دیکھو بھائی بات ایسی ہے، پورے سال تو ہم ہاتھ نہیں لگاتے، پورے سال ہم کسی روزے کو چھیڑتے نہیں، پر جب رمضان آتا ہے تو پھر چھوڑتے نہیں. پورے سال ہم کسی روزے کو نہیں چھیڑتے. محرم کا آ جائے، ذی الحجہ کے 10 آ جائے، اور ایام بیض آ جائے، یا اتوار پیر آ جائے، 15 شعبان آ جائے، ہمیں کوئی میٹر نہیں. تو رمضان کے علاوہ تو ہم چھیڑتے نہیں، لیکن جب رمضان کا آ جائے تو چھوڑتے نہیں. چلو میں بھی تمہاری اس بات سے متفق. کیوں؟ وہ روزے سنت ہے. وہ روزے کیا ہے؟ سنت ہے، مستحب ہے، نفلی ہے. رکھو رکھو، نہیں رکھتے نہ رکھو. لیکن دوستو یہاں نہ میری چلنے کی نہ تمہاری چلنے کی. یہ تو روزے فرض ہے. یہ روزے کیا ہے؟ فرض ہے. اور اس کی بات سنو کیا ہے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تم مجھے دیکھ رہے ہو، میں گھڑی دیکھ رہا ہوں. تم مجھے دیکھ رہے ہو نا، میں گھڑی دیکھ رہا ہوں. لیکن ایک آخری بات فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس نے رمضان المبارک کا ایک روزہ جان بوجھ
کر چھوڑ دیا. کہو ذرا مجھ سے. جس نے رمضان المبارک کا ایک روزہ جان بوجھ کر کتنے بیٹھے آواز ذرا سی آ رہی. جس نے رمضان المبارک کا روزہ جان بوجھ کر چھوڑ دیا پوری زندگی روزہ رکھے اس کا بدل نہیں ہو سکتا. دیکھو کتنا. اس لیے میرے دوستوں بس میری درخواست تو یہی ہے کہ روزہ جان بوجھ کر کوئی نہ چھوڑے. ارے ماشاءاللہ ٹھنڈے دن ہو رہے ہیں, سو جاؤ, سحری کھاؤ, 2 بجے تک سو جاؤ. کہیں 3 بجے نماز ہوتی ہے ظہر کی تو 3 بجے تک سو جاؤ. ہاں ارے بھائی نماز اصل ہے نا, نماز نہ چھوڑو. اور بس 2 گھنٹے کا ہی تو روزہ ہے. بھائی 4 بجے تمہاری آنکھ کھلی, 6 بجے تم نے افطار کر دی, تو کتنے گھنٹے کا روزہ ہوا؟ تو یار 2 گھنٹے میں مصیبت آ رہی کیا؟ جب آدمی کہیں کام سے نکل جاتا ہے 4 گھنٹے تو ویسے ہو جاتے ہیں بغیر رمضان کے. گھر سے پانی پی کے گیا 4 گھنٹے میں گھر ہی آ کے پانی پیے گا, نہیں ہوتا. اور یہ تو رمضان کا ثواب کتنا, اللہ اکبر. صبح سے شام تک, شام سے صبح تک انسان اللہ کی عبادت میں رہتا ہے. اللہ ہمیں سے عمل کی توفیق عطا فرمائے.